اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے، بیکاز اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں آیت اللہ خمینی صاحب نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ارریپلیسبل بلیسنگ ہے فار دا مسلم نیشنز آف دا ریجن، کہ یہ بالکل یہ اس چیز کے علاوہ گزارا نہیں ہے. اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس نے ہماری ڈیسٹنی، ہمارے مقدر کا ایک حصہ شیپ کیا ہوا ہے ہماری سویلائزیشن کا. یہ صرف ایک کنیکشن نہیں ہے نیشنز کے درمیان اور ایک یونیک روٹ گلوبل اکانومی کا، یہ ہم نے اس چیز کا سمبل ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں سے امپیریل پاورز کو نکالا ہے، چاہے وہ پرتگال ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے امریکہ ہو. تو یہ ایک بہت ایموشنل اٹیچمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اسٹریٹجک سرمایہ ہے کہ ماضی میں بہت سے ڈیولز کا ورڈ یوز کیا ہے، اور سینچریز میں بار بار انہوں نے اگریشن کی، انہوں نے کوشش کی اس پہ قبضے کرنے کی، اور سب کچھ ظلم و جبر کیے. اور ریسنٹ ایگزامپل اور ورڈ انٹرسٹنگ ہے، واز دا ریسنٹ ٹھگری آف دا گریٹ سیٹن. یہ جتنے دن سے جنگ ہو رہی تھی، گریٹ سیٹن کا لفظ پہلے بڑا کامن یوز ہوتا تھا، اب بڑے عرصے کے بعد کامن یوز ہوا ہے. تو آپ کو ہارشنس نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی جو قوم ہے اس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں انڈیپینڈنس آف پرشین گلف کے لیے، اور لڑے ہیں فارنرز کے ساتھ، ایگریسرز کے ساتھ. اور جو ہم نے اس کو ڈچ کلونیلزم سے بھی نکالا، ہم نے یہاں سے پرتگالیوں کو نکالا، ہم نے برٹش کو بھی یہاں سے ریزسٹنس دی، اینڈ سو آن. انہوں نے کہا یہ جو اسلامک ریولوشن تھا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہ ہم نے ایک بڑا کلیئر میسج تھا. اور اب یہ 2 مہینے کے بعد یہ جو دنیا کے بلیز ہیں امریکہ اور اسرائیل، ان کی جو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اس میں یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ایک نیا چیپٹر ہے جو بھی انفولڈ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تھوڑا سا رگڑ دیا ہے باقی نیشنز کو بھی ریجن کے، جو اگین ایک ریٹرک ایک اور لیول ہے. انہوں نے کہا یہ جو ممالک ہیں پرشین گلف کے دوسرے، جو بہت سال تک وہاں کی قومیں بالکل عادی ہو گئی تھیں اپنی خاموشی اور سبمسونیس، یعنی کہ فرما برداری ان کے رولرز کی ان لوگوں کے سامنے جو بلیز تھے اور اگریسرز تھے. مگر انہوں نے خود دیکھا کہ 60 دنوں میں ایک متحدہ قوم کیا کام کرتی ہے اور کس طرح ان کو ذلت آمیز شکست دی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو پریزنس آف امریکن فارنرز اور ان کے جو فٹ ہولڈز بنے ہوئے تھے ان ممالک کے اندر، یہ سیکیورٹی کی بجائے انسیکیورٹی کا سب سے بڑا ریزن بن گیا. انہوں نے کہا کہ جو باہر کے لوگ ہیں فارنرز، ان کا اس علاقے میں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے سمندر کی تہہ میں. اگین اے ویری اسٹرانگ ورڈ اس میں آ گیا ہے. اور ان کا یہ جو باہر سے آتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے، اب ان میں گریڈ ہے، ان میں یہ لالچ میں آتے ہیں، یہ سمندر کی تہہ میں ہی پڑے رہیں گے. اور ان کا کہ یہ جو ہماری فتح ہوئی ہیں ان اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، یہ ایک ہراول دستہ ہوگا نیو ریجنل اینڈ گلوبل آرڈر کا. اگین ہی سیٹ کہ یہ، اور بھی واقعی یہ وینگارڈ تو ہو گیا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں تو جو تبدیلیاں ہیں اب مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں، ہم دیکھ رہے ہیں نئے الائنسز بن رہے ہیں، اور علاقے کے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے ممالک کو کہ یہ سیکیورٹی آپس میں نیٹ ورکنگ سے ہوگی. امریکہ آ کے کسی کی سیکیورٹی نہیں دے سکتا. اور پھر انہوں نے یہ اور بھی ساری کافی باتیں کی، میں آپ کے وقت کی قلت کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو یہ ایک انمسٹیکبل میسج چلا گیا ہے کہ یہ اب آپ یہ کہہ لیں کہ کیا انہوں نے بلف کال کیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے امریکہ کو، بھائی ہم تو نہیں ہٹ رہے اپنی جگہ سے، یا بات کریں. امریکہ کو پہلے بھی ایران بار بار کہتا رہا ہے کہ آپ بات کریں، یا اگر آپ نے جنگ کرنی تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو بلاکیڈ کھولنا تھا. جب ہم نے کھولا تو آپ کو بھی کھولنا چاہیے تھا. پھر ریسنٹلی ملاقاتیں بھی ہوئیں. عراقچی صاحب آئے پاکستان میں، ایک ہی دن میں 24 گھنٹے میں 2 ان کے وزٹس ہوئے، پھر وہ عمان گئے. اور آج جو یہ بیانیہ آیا ہے آیت اللہ صاحب کا، اس کے اندر عمان کا بھی ذکر ہے. سو کلیئرلی جو باتیں ان کی عمان میں ہوئی ہوں گی عراقچی صاحب کی، وہ پازیٹیو نوٹ پہ ہی ہوئی ہوں گی کہ فیوچر کا کوئی جوائنٹ چیزیں کر لیں گے. اب دیکھ رہے ہیں دوسری طرف ٹرمپ کیسے ریاکٹ کرتا ہے. اب ٹرمپ بھی ایک بہت بڑا ایگوسٹک آدمی ہے.